دیکھیں وہ کتنا مشکل وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے بہترین دوست ہونے کا ثبوت دیا تھا اس مقام پہ بھی، اسی لیے انہیں یار غار بھی کہا جاتا ہے۔ یار غار یعنی غار میں دوستی نبھانے والا، غار میں ساتھ دینے والا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے بیٹا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3661۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ پر جس نے احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، وہ بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے آخرت میں۔ اذان سٹارٹ ہو گئی ہے بیٹا، تھوڑی دیر کے لیے ویٹ کرتے ہیں، اذان کمپلیٹ ہو جائے پھر بات اپنی کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی ہم بات کر رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، وہ بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت ابو بکر صدیق کا احترام تھا، ان کی محبت تھی، ان کا پیار تھا۔ کیوں تھا؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اپنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کی تھی، ہر اچھے برے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو سب سے پہلے خلیفہ جو بنے تھے وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق بنے تھے، ٹھیک ہے؟ اور یہ باہمی اتفاق سے ہوا تھا سارے مسلمانوں کے، انہوں نے متفقہ طور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی خوبیوں کی وجہ سے، ان کے بہترین صلاحیتوں کی وجہ سے اپنا خلیفہ منتخب کیا تھا کہ وہ بہترین طریقے سے مسلمان امت جو ہے اس کو اپنے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں۔ خلیفہ لیڈر ہوتا ہے نا، جس کو آج کل کے دور میں ہم لیڈر کہتے ہیں، یہ وہی اس دور میں اس کے لیے خلیفہ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے تو انہوں نے اپنا جو تجارت کا پیشہ تھا وہ بھی چھوڑ دیا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ جس طریقے سے ہوتا ہے نا کہ عام آدمی کے لیے، غریبوں کے لیے وظیفہ مقرر تھا ان کے حکومت کے مال میں سے، اسی طریقے سے اتنا ہی وظیفہ اپنے لیے مقرر کیا تھا۔ کیوں؟ تاکہ کوئی بھی شخص یہ اعتراض نہ کر سکے کہ عام آدمی کی جو صورتحال ہے وہ ایک لیڈر یا ایک خلیفہ کے مقابلے میں کم تر ہے۔ اس قدر دیکھیں کہ وہ ہمارے جو تھے بزرگ اور ہمارے جو اسلاف تھے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہی ہوں، وہ کس قدر کانشیس تھے ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کو لے کے، اپنی امت، اپنی قوم، اپنی اس علاقے کے لوگوں کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق پہ ہی ختم نہیں ہوا تھا۔ جب ہم آگے اگلے خلفائے راشدین کا ذکر کریں گے انشاءاللہ باقی تینوں کا، تو ہر دور میں آپ کو یہی چیزیں ملیں گی، جو کہ وہی خوبیاں آپ کو نظر آئیں گی جو کہ میں آج بیان کر رہی ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اگر ہم سوچیں تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا، اتنا کیا، یہ بالکل بھی آسان کام نہیں ہوتا۔ اس کے لیے آپ کو اپنی ذاتی ہر چیز قربان کرنا پڑتی ہے، اپنی خواہشات، اپنے خاندان، اہل و عیال، اپنا مال دولت، ہر چیز سے آپ کو دستبردار ہو کے یہ ذمہ داری ادا کرنا پڑتی ہے، اور یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص چنے ہوئے بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے بہترین انسان تھے، جنہوں نے یہ ذمہ داریاں ادا کی اور ہمارے لیے مثالیں قائم کر کے گئے۔ کیوں کر کے گئے؟ تاکہ ان کی آنے والی جو امت ہے وہ ان کے راستے پر چلے، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں، جو کہ بدقسمتی سے ہم لوگ اس کو نہیں، آپ کہہ لیں کہ لے کے چل سکے، اس وجہ سے حالات ابتر سے ابتر ہوتے چلے گئے۔ لیکن اگر ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے بعد خلفائے راشدین نے اور اس کے بعد باقی صحابہ کرام نے ہمارے لیے مثالیں قائم کی تھی، تو پھر یہ صورتحال نہیں ہونی تھی جو کہ اب ہو چکی ہے۔ اس لیے دعا یہ کرنی چاہیے۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ یہ سب کچھ بتانے کا مقصد بھی یہی ہے، یہ سلسلہ شروع بھی اسی لیے کیا گیا تھا ڈسکشن کا، تاکہ آپ چھوٹے بچے ہو، آپ کے نالج میں بھی یہ چیزیں لائی جائیں، کیونکہ بکس میں سے تو آپ لوگ بیٹا جسٹ سوال جواب یاد کرتے ہو، ٹھیک ہے، اس کو پیپر میں لکھ دیتے ہیں یا ٹیچر کو سنا دیتے ہیں، دیٹس اٹ، آپ کا فرض پورا ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ ان چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو کبھی سمجھتے نہیں، وہ جو چیز میں نے نوٹس کی تھی، اسی لیے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ چلیں چھوٹی سی ایک ڈسکشن رکھا کریں گے تو شاید آپ کے مائنڈ میں بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اچھی طرح سے اسلام کے حوالے سے، ہمارے بزرگوں کے حوالے سے بیٹھ سکیں، اور آپ اس کو اپنی عملی زندگی میں آپ اس کو اپلائی کر سکو۔